الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، ہم نے نماز کے فرض، نماز کی شرطیں اور نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نماز کے مکروہات تحریمہ، یعنی نماز کی وہ باتیں جن کی وجہ سے نماز دہرانی پڑتی ہے۔ نمبر 1، داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ مان لیجیے ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اب کچھ دیر تک داڑھی سے ہی کھیلتے رہیں یا لباس وغیرہ کو سہلاتے رہیں، اس طرح سے نماز ہماری مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مکروہ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نماز میں مکروہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور دوسرا مکروہ تنزیہی۔ اگر مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے تو نماز ہمیں دہرانی پڑتی ہے، اور اگر مکروہ تنزیہی ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو نمبر 1، داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ نمبر 2، کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل لوگ سجدے میں جاتے وقت پیجامہ وغیرہ آگے سے اٹھا لیتے ہیں، سمجھے آپ؟ جب رکوع سے کھڑے ہوئے اور جب سجدے کی طرف کو جائیں گے تو گھٹنوں سے تھوڑی سی اوپر کو ہاتھ رکھ کر اور اوپر کو کھینچتے ہیں پیجامہ یا پینٹ وغیرہ کو۔ اس طرح سے کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ہم نے اس طرح کپڑا موڑا تو ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر بدن سے چپک جائے کپڑا تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، صدل یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا جائے اور دوسرا لٹک رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم چادر وغیرہ اوڑھتے ہیں نماز میں، تو اب چادر کو پہلی بات تو سر سے اوڑھیں یہاں سے، اور دوسری بات اس کو سر سے اوڑھ کر اور اس طرح سے ڈال لیں، اور جب دو کنارے لٹکے ہوئے ہوں تو اس کنارے میں سے ایک کنارے کو ہم کندھے پر رکھ لیں، نماز ہماری درست ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے دونوں کناروں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا یا ایسے اس طرح سے چادر ڈالی تو نماز ہماری مکروہ تحریمی یعنی ہم کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آج کل لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر تو دوسرا سرا پیٹھ پر رہتا ہے، اس طرح سے رکھتے ہیں، کندھے پر ڈالتے ہیں اس طرح سے، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ تو اگر اس طرح سے ہمارا رومال نماز میں ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا اس طرح کندھے پر، جیسے عموماً اکثر ہمارے بھائی کندھے پر رومال رکھ کر رہتے ہیں، تو اگر اس طرح کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 5، دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری یہ آستینیں پوری طرح کھلی ہوئی ہوں۔ اگر ہماری یہ آستین چڑھی ہوئی، کپڑا مڑا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ سمجھا؟ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا کہ ان کی آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نیت باندھنے سے پہلے یہ خیال رکھیں اپنی آستینوں کو پوری طرح کھول لیں، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ نمبر 6، پیشاب یا پخانہ کی شدت ہونا۔ اگر آپ کو پیشاب پخانہ لگ رہا ہے تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں۔ اگر کسی کو پیشاب پخانے کی شدت ہو اور اس نے نماز اگر شروع کر دی اسی حالت میں تو اس کو نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کرنے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فراغت حاصل کریں۔ اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہو گئی، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں پیشاب پخانے کی شدت ہو گئی تو اگر وقت میں گنجائش ہے، یعنی ٹائم ہے، تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔
پہلے نماز توڑیں، پھر پیشاب پخانے سے فارغ ہوں، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھیں. سمجھے آپ؟ اگر آپ کو نماز میں پیشاب پخانے کی حاجت ہو گئی تو. نمبر 7، دوران نماز کنکریاں ہٹانا. مان لیجئے جیسے جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے تو اگر ہلکی پھلکی کنکریاں ہیں تو ان کو ہٹانا مکروہ تحریمی ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اگر تو اس سے بچے تو کالی آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے. ہاں اگر سنت کے مطابق سجدہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو پھر ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک بار سے زیادہ ہٹانے کی ضرورت پڑے. تو میرے پیارے محترم، یہ نماز کے مکروہات تحریمہ ہیں. دعائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن